أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم المقام جناب خواجہ صاحب، میری بہنوں اور بھائیوں، سلام و رحمت. قرآن کریم میں بیان کردہ قصہ آدم کسی ایک فرد یا جوڑے کی داستان نہیں، وہ در حقیقت نوع انسان کی سمٹائی ہوئی تاریخ ہے، جسے نہایت جاذب و دلکش تمثیل کے پیرایا میں بصیرت افروز و حقیقت کشا انداز سے بیان کیا گیا ہے. اس تمثیل میں آدم اور اس کی رفیقہ انسان یعنی مرد اور عورت کے نمائندے ہیں. ملائکہ فطرت کی قوتیں ہیں جنہیں مسخر کر لینے کی صلاحیت انسان کو ودیعت کر دی گئی ہے، اور ابلیس اس کی مفاد پرستی کے بے باک جذبات ہیں جو خود اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. شیطان اور ابلیس ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں. شیطان انسانی جذبات کی شعلہ مزاجی کا مظہر ہے کہ اس لفظ کے بنیادی معنی یہی ہیں، اور ابلیس اس افسردگی اور مایوسی کا ترجمان ہے جو ہر اشتعال کا رد عمل ہوتا ہے. ابلیس کے بنیادی معنی مایوسی کے ہیں. منظر اس داستان کا وہ دور ہے جس میں پہلے پہل انسانی آبادی کی نمود ہوئی تھی. اس دور میں سامان زیست کی عام فراوانی تھی، اور تمام انسان جتنے کچھ بھی وہ تھے ایک برادری کی حیثیت سے رہتے تھے. وما كان الناس الا امة واحدة. ان میں کوئی تفریق و تقسیم نہیں تھی، کوئی باہمی مخاصمت و منازعت نہیں تھی، کسی قسم کے جھگڑے اور قضیے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ لوگ ابھی میری اور تیری کی تمیز سے ناآشنا تھے. وہ ایک ایسی جنت میں کی زندگی تھی جس میں کیفیت یہ تھی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جس کا جہاں سے جی چاہتا پیٹ بھر کر کھا لیتا. اس وقت ارض یعنی ذریعہ پیداوار کی حیثیت متاع کی تھی، یعنی استعمال کی شے جس سے ہر ضرورت مند فائدہ اٹھا سکے لیکن وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو. وہ سوال للسائلین تھی، یعنی تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلی. وما كان عطاء ربك محظورا، اس وقت خدا کی بے مزد معاوضہ عطا کردہ بخشائشوں پر نہ بند باندھے گئے تھے نہ پھاٹک کھڑے کیے گئے تھے. نتیجہ اس کا یہ تھا کہ اس میں ہر انسان کو اس کا اطمینان حاصل تھا کہ اِنَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. اسے نہ بھوک کا خوف ستا سکتا تھا، نہ پیاس کا، نہ لباس کے متعلق کسی قسم کی پریشانی ہو سکتی تھی، نہ سکونت کے متعلق. اس زندگی میں انسان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم سب ایک خاندان کے افراد ہو، اس لیے تم ایک برادری بن کر رہنا. ولا تقربا هذه الشجرة، آپس میں مشاجرت اختیار نہ کر لینا. مشاجرت کے معنی ہے ان چیزوں کا پھٹ کر الگ الگ ہو جانا جو اصل کے اعتبار سے شجر کی طرح ایک ہوں. آدم اس سکون و اطمینان اور اس وحدت و اشتراک کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ فوسوس الیہ الشیطان، اس کے دل میں انفرادی مفاد پرستی کے سرکش جذبات نے انگڑائی لی اور اس کے کان میں یہ افسوس پھونکا کہ تجھے دوسروں کی کیا پڑی ہے،
تو اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش کی فکر کر۔ اس وسوسہ شیطانی اور افسون ابلیسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آدم کی وہ وحدت اور برادرانہ اشتراک کی زندگی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ بعضکم لبعض عدوًا کی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی باہمی عداوت اور معاندت کی کیفیت۔ عدو کا لفظ بنیادی طور پر العدا اس لکڑی کو کہتے ہیں جو کسی لکڑی کو پھاڑ کر اس میں بطور ویج کے دے دی جاتی ہے کہ وہ دو لکڑیاں آپس میں مل نہ سکیں۔ اسی کیفیت سے قرآن نے کہا ہے کہ اس کے بعد انسانی برادری کی کیفیت یہ ہو گئی کہ بھائی اور بھائی کے اندر ذاتی مفاد پرستی کی وجہ حائل ہو سکی۔ اس العدا سے پہلے یہ برادری خاندانوں میں تقسیم ہوئی اور ایک خاندان دوسرے خاندان کا رقیب و حریف بن گیا۔ جب انفرادی طور پر خاندانوں نے اپنے مفادات کو غیر محفوظ پایا تو چند خاندانوں نے مل کر قبیلہ کی شکل اختیار کر لی۔ اب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ خود لفظ قبیلہ کے معنی ایک دوسرے کے مد مقابل کے ہیں۔ اس طرح انسان اس قدیم زندگی کو چھوڑ کر جسے عصر حاضر زمانہ قبل از تمدن سے تعبیر کرتا ہے، خیر سے دور تہذیب و تمدن میں داخل ہوا۔ یوں یہ اس تہذیبی دور میں آگے بڑھتا گیا، اس کی یہ گروہ بندیاں شدت اختیار کرتی گئیں تاکہ کہ اس تقسیم میں قبائل کی جگہ اقوام یعنی نیشن کی شکل اختیار کر لی۔ اسے انسان کی تمدنی زندگی کی معراج قرار دیا جاتا ہے۔ اس تمثیل میں فطرت کی قوتوں یعنی ملائکہ نے جب انسان کے انفرادی مفاد پرستی کے جذبہ اور اس سے پیدا شدہ میری اور تیری کی تفریق پر نگاہ ڈالی تو کہا تھا کہ اس کے حیولہ میں یہ دبی ہوئی چنگاریاں اس حقیقت کی غماز ہیں کہ یفسد فیہا و یسفک الدماء، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ چنانچہ اس اولی دور کے بعد انسانیت کی ساری تاریخ بجز چند لمحات کے خوریزیوں اور فساد انگیزیوں کا عبرتناک مرقع اور جگر خراش داستان ہے، جس میں ایک فرد دوسرے فرد کے، ایک خاندان دوسرے خاندان کے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اور ایک قوم دوسری قوم کے سامنے خنجر بدست اور اس کے ساتھ ہی کفن بدوش کھڑی ہے۔ اور یہ سب کاہے کے لیے ان تکون امتن ہی اربا من امتن، تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ سلب و نحت ایکسپلوٹیشن کر سکے اور اس طرح اس پر بالا دست ہو جائے۔ قوموں کی اس باہمی مسابقت سے انسانیت کس جہنم سے گزر رہی ہے، اس کے متعلق میں ذرا آگے چل کر عرض کروں گا۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مفاد پرستیاں ابھری کیسے۔ زمین ذریعہ پیداوار ہے، لیکن زمین کی کیفیت یہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اس میں رزق کے خزانے مدفون ہیں، لیکن وہ خزانے ایک خاص اندازے اور پیمانے کے مطابق ہی باہر آتے ہیں۔ بالفاظ دیگر زمین سے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے اور یہ رزق اس محنت کے تناسب سے حاصل ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ محنت اتنا ہی زیادہ حصول رزق۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کی مشترکہ مفاد کی زندگی کی جگہ انفرادی مفاد اندوزی نے لی تھی تو اس میں سب سے زیادہ خوشحال اسے ہونا چاہیے تھا جو سب سے زیادہ محنت کرے، لیکن ابلیس یعنی انسان کی عقل فریب کار نے
جو اس کے جذبات کی تسکین کے لیے اسباب و ذرائع تجویز کرتی اور اس کے ہر اقدام کے لیے وجوہ جواز یعنی جسٹیفیکیٹری ریزنز تراشتی ہے، اس کے کان میں پھر افسوں پھونکا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتی ہوں جس سے محنت دوسرے کریں اور تم آرام سے بیٹھے سامان زیست سمیٹتے جاؤ۔ اس کے لیے اس نے ذرائع رزق کا ملکیت کا تصور دیا۔ اس تصور سے ہوس پرست انسان کی خوشی سے باتیں کھل گئی۔ اس نے مختلف ہیلا جوئیوں اور فریب انگیزیوں سے زمین پر لکیریں کھینچی اور ایک حصہ زمین کو اپنی ملکیت قرار دے کر دوسروں کو اس سے محروم کر دیا۔ جب ان محرومین کے ذریعہ رزق تک رسائی نہ رہی تو وہ مجبور ہو گئے کہ وہ مالکان اراضی کی مرضی کے مطابق محنت کریں اور ان کی دی ہوئی روٹی کھائیں۔ اس سے دنیا میں بیگار یعنی غلامی کی لعنت کی بنیاد پڑی۔ اگر ایسا ہوتا عزیزان من کہ یہ محنت کا غلام جس قدر کھاتے اس سے کم یا اتنا ہی پیدا کرتے تو یہ نظام زندہ نہ رہ سکتا، لیکن جتنا انہیں دیا جاتا تھا وہ اس سے زیادہ کما کر دیتے تھے، اس سے اس نظام کو استحکام حاصل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دن نو انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ منحوس تھا جب ایک مزدور نے اپنے مالک کو اس سے زیادہ کما کر دیا جتنا وہ کھاتا تھا۔ اس سے اس ابلیسی نظام کو استواری نصیب ہوئی جس میں محنت کوئی کرتا ہے اور اس کا محاصل کوئی اور لے جاتا ہے۔ نو انسان کی خاندانوں، قبیلوں اور قوموں کی تقسیم تمدنی اور سیاسی نوعیت کی تھی، لیکن اگر آپ بنظر تعمق دیکھیں تو یہ حقیقت نمایاں طور پر سامنے آ جائے گی کہ بنیادی طور پر انسان دو ہی طبقوں میں تقسیم ہوا ہے، ایک طبقہ محنت کرنے والا اور دوسرا ان کی محنت کی کمائی پر پرآسائش زندگی بسر کرنے والا۔ اس طبقہ کو قرآن مترفین کہہ کر پکارتا اور نو انسان کا بدترین دشمن قرار دیتا ہے۔ آپ تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالیے، اسلوب و انداز مختلف ہوں گے، اسباب و ذرائع متباین ہوں گے، نصاب اور پیسے بھی متنوع ہوں گے، لیکن نو انسان اصولی اور بنیادی طور پر انہی دو گروہوں میں منقسم دکھائی دے گی۔ ایک گروہ محنت کشوں کا، دوسرا گروہ ان کی محنت کے ماحصل کو غصب کرنے والوں کا۔ اس نظام معیشت و تمدن کی روح سے اصول یہ طے پایا، اگر اسے اصول کہا جائے تو، کہ محنت کش کو صرف اتنا دیا جائے جس سے وہ محنت کر کے کما دینے کے قابل رہے، اس سے زائد اس کے پاس کچھ پہنچنے نہ پائے، اور غاصبین کے پاس ان کی ضروریات سے فاضل دولت سرپلس منی جمع ہوتی رہے۔ یہ فاضلہ دولت تمام فسادات کی جڑ ہے، اسی سے یہ طبقہ اقتدار حاصل کرتا ہے اور اس اقتدار کی روح سے محنت کشوں کو ان کی پست سطح پر رکھنے پر مجبور کیے رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ انسانیت میں زمانہ اقتدار کبھی محنت کشوں کے ہاتھ میں نہیں آنے پائی، یہ ہمیشہ غاصبین کے قبضے میں رہی ہے۔ اس زمانے میں جسے عصر حاضر جہالت اور بربریت کا دور کہتا ہے، یہ اقتدار خالص طبیعی قوت فزیکل فورس کے بل بوتے پر قائم رکھا جاتا تھا۔ دور تہذیب میں اس قوت کو قانون کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے کسی افلاطون کی عقل کی ضرورت نہیں کہ جو قانون غاصبین محنت کا وضع اور نافذ کردہ ہوگا وہ کس کے مفاد کا تحفظ کرے گا۔ یہ قانون چوروں، قزاقوں، رہزنوں کو مجرم قرار دے گا
تاکہ ان غاصبین کی دولت محفوظ رہے۔ مزدور کے پاس ہوتا ہی کیا ہے جسے کوئی چرا کر لے جائے گا۔ لیکن یہ قانون ان لوگوں کو کبھی مجرم قرار نہیں دے گا جو دوسروں کی کمائی کو دن رات لوٹتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ اگر ان بڑے چوروں اور ڈاکیوں میں سے کبھی بدقسمتی سے کوئی قانون کی گرفت میں آ جائے، مثلاً ایک غریب اور ایک امیر دونوں ایک قسم کے جرم کے مرتکب ہوں، عدالت دونوں کو مجرم قرار دے، دونوں کو یکساں سزا دے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ غاصب، یہ دولت کا مالک بڑا چور جیل خانے میں پہنچ کر ایک کلاس میں ہر قسم کی آسائش کا مستحق قرار دیا جائے گا، اور یہ چھوٹا چور وہاں بھی جا کر چکی پیسنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ یہ بڑے چوروں کا طبقہ جرائم کے انسداد کے لیے تدابیر اختیار کرے گا، لیکن جرائم کے محرکات اور اسباب علم کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ محرکات و اسباب تو خود اس قانون ساز سرمایہ دار طبقے کو پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اس نقطہ کی وضاحت اسلامی تاریخ کے اس واقعہ سے ہو سکے گی کہ ایک شخص کے ملازموں نے کسی کے کھیت سے غلہ چرا کر کھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سزا دینے کے بجائے ان کے آقا کو سزا دی، کیونکہ وہ انہیں پیٹ بھر کر کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ ان کے ذاتی اجتہاد کا نتیجہ نہیں تھا، یہ مبنی تھا قرآن کے اس اصول پر کہ اضطراری حالت میں بھوک مٹانے کی حد تک حرام کھانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ تھا محرکات جرائم کے انسداد کی طرف مؤثر اقدام۔ مستقل احتجاج، فہم احساس عدم تحفظ، فیلنگز آف انسیکیورٹی، طبقاتی تفاوت کے پیدا کردہ امتیازات سے معاشرہ کے خلاف جذبات انتقام و نفرت، قدم قدم پر مجروح ہونے والی انسانی خودی کا تخلیق کردہ احساس کمتری، اپنی مرضی اور اختیار کے بغیر غریبوں کے گھر میں جنم لینے کے گناہ، بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا میں آ جانے کے جرم کی پاداش میں عمر بھر سزا بھگتنے کے احساس سے نظام عدل و انصاف کے خلاف جذبات بغاوت، احترام آدمیت کی تمام راہیں بند ہو جانے سے خود زندگی سے بیزاری، یہ اور اسی قسم کے اور اسباب ہیں جو جرائم کے محرکات بنتے ہیں۔ دوسروں کی محنت کو غصب کرنے والا طبقہ ان محرکات کو روکنے کی تدبیر کس طرح کرے گا اور کیوں کرے گا؟ ایسا کرنے کے لیے انہیں سب سے پہلے اس نظام کو ختم کرنا ہوگا جس میں محنت کوئی کرتا ہے اور اس کا حاصل کوئی اور لے جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں خود اپنے دامے بلند سے نیچے اتر کر سطح آدمیت پر آنا پڑے گا۔ اس کے لیے انہیں خود کما کر کھانا پڑے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی کمائی میں سے انہیں بھی دینا پڑے گا جو کسی وجہ سے کمانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ ان کی تو انتہائی کوشش یہی رہے گی کہ اس نظام کی گرہیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں جس میں محنت کش کو سر اٹھا کر چلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لہذا ان لوگوں کے وضع کردہ قانون کی روح سے وحدت و مساوات انسانیت کیسی پیدا ہو سکے گی اور اس قسم کے قانون کے مطابق فیصلوں کو میزان انسانیت میں عدل کیسے قرار دیا جا سکے گا؟ لیکن عزیزان مان، ظاہر ہے کہ خالی دھاندلی اور دھوس سے اپنے ہی جیسے انسانوں کو اور انسانوں کے اس قدر گروہ کثیر کو
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کے لیے کچھ اور حربوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے دانشوروں کا گروہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ دانشور انورٹڈ کامرس میں نے رکھے ہیں، اور عقلی دلائل سے ان زیر دستوں کو مطمئن کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے لیے وہی مقام مناسب اور عین مطابق فطرت ہے جس پر انہیں رکھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ارسطو کے 70 غلام تھے، اور وہ غلامی کے جواز میں 70 دلیلیں دیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ٹیڑھے پاؤں کے لیے ٹیڑھا جوتا ہی مناسب ہوتا ہے، اگر آپ اسے سیدھا جوتا پہنا دیں گے تو اس سے وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکے گا۔ یہ کیا ہے؟ عقل فریب کار کی ہیلا تراشیاں، جس سے وہ محض ایک غلط مثال یا تصویر سے پیدا کردہ تصور کو زندگی کی مستقل قدر بنا کر دکھا دیتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں، اس لیے معاشرہ میں ان کا مقام ان کی صلاحیتوں کے مطابق متعین ہونا چاہیے۔ اگر کم صلاحیت والے کو اونچا مقام دے دیا گیا تو وہ ٹیڑھے پاؤں کو سیدھا جوتا پہنا دینے کے مرادف ہوگا۔ یعنی ان غافلین کا معاشرہ پہلے ایسا انتظام کرتا ہے جس سے زیر دست طبقہ کی صلاحیتیں ابھرنے ہی نہ پائیں، اور اس کے بعد اس اختلاف صلاحیت کو طبقاتی تقسیم کے لیے بطور دلیل پیش کر دیتا ہے۔ علم و حکمت کے ان اجارہ داروں سے کوئی پوچھے کہ اگر پیدائشی صلاحیتیں عمر بھر اپنی سطح پر جامد رہتی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو بلال حبشی، صہیب رومی، زید اور ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان جیسے صدہار غلام مزدور محنت کش جنہیں اس زمانے کے معاشرہ نے ہر قسم کی صلاحیتوں سے عاری اور ذلیل ترین مخلوق قرار دے رکھا تھا، چند دنوں کی تعلیم اور تربیت سے کس طرح انسانی صلاحیتوں کے بلند ترین اظہر بن گئے تھے۔ اگر فطرت غلام کو پیدا ہی خدمت گزاری کے لیے کرتی ہے تو دنیا میں غلاموں نے سلطنتیں کس طرح قائم کر کے دکھا دی۔ عزیزان ایمان، پھر یہی حکمت ابلیسی ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ مختلف قسم کے کام کرنے والوں کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ہر ایک کو یکساں نہیں ملنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات اس کی طبیعی زندگی کے تقاضے پورے کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک انجینئر کی طبیعی زندگی کے تقاضے ایک مزدور کی زندگی سے مختلف ہوتے ہیں جو ان کے لیے سامان پرورش میں تفاوت بھی ناگزیر ہے؟ یہ صحیح ہے کہ ہر فرد کے ذمے جو کام لگایا جائے گا اس کام کے سر انجام دینے کے لیے مختلف آلات و ادوات کی ضرورت ہوگی، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آتا ہے کہ ان کی طبیعی ضروریات میں بھی فرق ہوگا؟ اگر ایک مزدور کو چائے کے ساتھ انڈے اور مکھن دے دیے جائیں تو کیا ان سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگ جائے گا؟ اور اگر اس کے گھر میں صوفہ سیٹ رکھ دیا جائے تو کیا اسے اس پر بیٹھنے سے سوئیں چبھیں گی؟ قرآن کریم نے جنت کے متعلق کہیں یہ نہیں کہا کہ اس میں کچھ لوگوں کو کھانے کو گوشت، پھل، دودھ، شہد، بیٹھنے کو صوفے اور قالین اور پہننے کو حریر و اطلس ملیں گے، اور دوسرے لوگوں کو دال روٹی دی جائے گی جسے وہ پھوس کی جھوپڑی میں زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہاں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں بتائی گئی۔ یہ جہنمی معاشرہ کا اسلوب و انداز ہے جس میں انسان اور انسان کی طبیعی ضروریات میں اس قدر تفاوت رکھا جاتا ہے اور کام کی اجرت اس تفاوت کے پیش نظر متعین کی جاتی ہے اور اسے لیونگ ویج کہا جاتا ہے۔ یہ اجرتوں کا تعین بھی عزیزان ایمان عجیب گورکھ دھندا ہے۔ مزدور کی اجرت 3 روپے روز ہوگی اور انجینئر کی 30 روپے یومیہ۔ سوال یہ ہے
کہ اس 30 روپے اور 3 روپے یومیہ اجرت مقرر کرنے کا معیار اور اصول کیا ہے؟ وہ معیار اور اصول ہے طلب اور رسد، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سوال، اور کیا؟ کارخانہ دار کو 1000 مزدور اور 1 انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ طبقہ انتظام ایسا کرتا ہے کہ ملک کی کثیر آبادی مزدوروں کے سوا کچھ اور نہ بن سکے، لہذا اس جنس کی رسد یعنی سپلائی طلب یعنی ڈیمانڈ سے زیادہ ہوتی ہے، بنابراً مزدور کے لیے اس بات کے فیصلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو اجرت اسے پیش کی جاتی ہے وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس قدر ضرورت مند ہوتا ہے کہ اسے جو اجرت بھی میسر آ جائے اسے غنیمت سمجھتا اور آجر کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے اسے رزق مہیا کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بڑی بڑی صنعتوں والے ملک کے سارے کام دھرتے ہیں کہ وہ اس قدر کثیر آبادی کے لیے رزق فراہم کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہیں عقل فصوں ساز کے وہ ہیلے جن سے وہ نوع انسان کی اس تقسیم و تفریق کی جڑیں مضبوط کیے رکھتی ہے۔ اس عقل فصوں ساز نے انسان کو ایک اور مغالطہ بھی دیا ہے، اور یہ وہ مغالطہ ہے جسے آغاز تاریخ سے اس وقت تک مشرق و مغرب میں ہر جگہ ایک مسلمہ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ وہ ذاتی ملکیت اور زیادہ سے زیادہ انفرادی نفع اندوزی کے علاوہ کوئی اور جذبہ محرکہ نہیں جو اسے زیادہ سے زیادہ کام پر آمادہ کر سکے۔ میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا اگر اس نقطہ پر تفصیلی بات کروں کہ انسان کی سرے سے کوئی فطرت ہے ہی نہیں۔ فطرت تو مجبور اشیاء کی ہوتی ہے، جیسے آگ کی فطرت حرارت پہنچانا ہے، انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، صاحب اختیار و ارادہ کی فطرت کچھ نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا اور اپنے لیے آپ راہیں تراشتا ہے۔ لیکن اگر اسے صحیح تصور کر لیا جائے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس کام میں اسے ذاتی نفع نہ ہو وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو آپ ایک حقیقت پر غور کیجیے۔ ہم تاریخ انسانیت میں ان افراد کی تعریف کرتے ہیں، ان کی یادگاریں قائم کرتے ہیں، ان کے مجسمے نصب کرتے ہیں، انہیں نوع انسان کا محسن قرار دیتے ہیں جنہوں نے اپنے نفع کی خاطر نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کی خاطر عمریں صرف کر دی۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو تاریخ انسانیت کے ممتاز ترین مقام پر فائز ہیں، کیا یہ سب خلاف فطرت زندگی بسر کیا کرتے ہیں؟ اگر انسان کی فطرت کوئی چیز ہے جسے فطرت نہیں بلکہ شرف انسانیت کہنا چاہیے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے نہیں عالمگیر انسانیت کے لیے جیے۔ صرف اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جینا حیوانی سطح زندگی ہے، دوسروں کے لیے جینے والا انسان کہلانے کا مستحق ہے۔ حیوان صرف اپنے لیے جیتا ہے، انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من کہ دوسرے انسانوں پر اپنی گرفت محکم رکھنے کے لیے انسانی عقل نے عجیب و غریب دلائل تراشے اور زیر دست طبقہ کو قسم قسم کے حربوں سے اپنے دامن تزویر میں پھنسائے رکھنے کی کوشش کی، لیکن عزیزان من عقل کی گرفت انسان کے دماغ پر ہوتی ہے، دل پر نہیں، اور دماغ پر گرفت کے ہر وقت ڈھیلا پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے انسانیت کش نظام تنہا عقل کے زور پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے، اس کے لیے انسانی جذبات کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خدمت مذہب پر انجام دیتا ہے۔ یاد رکھیے، میری مراد خدا کی طرف سے ادا کردہ دین سے نہیں، انسانوں کے خود ساختہ مذہب سے ہے۔ مذہب کبھی اس زیر دست طبقہ کے دل میں یہ عقیدہ راسخ کرتا ہے
کہ انسان کی پیدائش اس کے سابقہ جنم کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اس اصول کے مطابق براہمن برہما کے سر سے پیدا ہوتا ہے، کشتری اس کے پاؤں بازوؤں سے، ویش اس کی پیٹ سے اور شودر اس کے پاؤں کی تخلیق ہوتا ہے۔ یہ تقسیم خود برہما کی قائم کردہ ہے، جس میں کوئی انسان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس تقسیم کے خلاف لب تک حرف شکایت لانا تو ایک طرف، دل میں شکوہ سنج ہونا بھی انسان کو مہاپاپی بنا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے مقام پر صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ کبھی وہ اس مظلوم و مقہور طبقہ کو اس فریب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا اور اس کی آسائشیں وہ دلدل ہیں جن میں پھنس کر انسانی روح کبھی مرضی مولا برہما اولا۔ اس لیے تقدیر کے خلاف کسی کے لب پر حرف شکایت نہیں آنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے تو تقدیر کا عقیدہ ہندوؤں کے ورنوں کے عقیدے سے بھی زیادہ غیر منطقی ہے۔ ورنوں کا عقیدہ خود ساختہ ہی صحیح، لیکن اس کے لیے ایک منطقی دلیل تو بھی جاتی ہے۔ یعنی اس میں شودر سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو اس پستی کی حالت میں پیدا کیے گئے ہو تو یہ ایشور کی دھاندلی نہیں، تم نے کرم ہی ایسے کیے تھے جن کے نتیجے میں تمہیں اس قسم کا جہنم ملا۔ لیکن تقدیر کے لیے اتنی سی دلیل بھی نہیں دی جاتی، نہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ جسے جس حالت میں چاہے رکھے، امیری غریبی، رزق کی بست و کشاد، پستی اور بلندی سب اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے معاذ اللہ نہ کوئی قاعدہ مقرر ہے نہ قانون، یہ یکسر اس کی مرضی پر معطوف ہے۔ اس کے فیصلوں کے خلاف لب کشائی کرنا انسان کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یعنی اس میں انسانی سوچ اور فکر کے لیے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی جاتی۔ یہ ہیں عزیزان من مکڑی کے وہ جالے جن میں مذہبی پیشوائیت غریب انسانوں کو پھنسائے رکھتی ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں اور سرمایہ دار طبقہ ان کے لیے جاگیریں مقرر کرتا اور جائیدادیں وقف کر دیتا ہے۔ چنانچہ محنت کر کے نہ یہ کھاتے ہیں اور نہ ہی ان کے سرپرست۔ جھونپڑیوں میں بسنے والا محنت کش اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان سب کے محلات کی رنگینیوں کا سامان فراہم کرتا ہے۔ انہی کی محنت کی کڑائی سے سرمایہ دار کے پاس فاضلہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، اور مذہب کا مقدس اجارہ دار آگے بڑھ کر یہ فتویٰ دیتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، جس قدر جی چاہے دولت اکٹھی کرتے اور جائیدادیں کھڑی کرتے جاؤ، تمہیں ایسا کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ وہ کہتا ہے، اور یہاں ایک اقتباس میں دے رہا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جس طرح اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو۔ پھر جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اسی تجارت یا صنعت یا دوسرے کاروبار کے مالک ہو سکتے ہو جسے تم براہ راست خود کرو، اور جس طرح اس نے دنیا کے کسی معاملے میں ہم پر یہ قید نہیں لگائی کہ تم کسی ایسے کام پر حقوق ملکیت نہیں رکھ سکتے جس کو تم اجرت یا شرکت کے طریقے پر دوسروں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہو، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ زمین کا مالک بس وہی ہو سکتا ہے جو اس میں خود کاشت کرے۔ یہ فتویٰ ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب مسئلہ ملکیت زمین۔ وہ اس قسم کے فتووں سے بالادست طبقہ کو چھٹی دے دیتا ہے کہ دولت خدا کی دین ہے، وہ جس قدر جی چاہے اسے جس قدر جی چاہے تم سمیٹتے چلے جاؤ۔ گویا دولت آسمان سے پھولوں کی طرح برستی ہے جسے بچے جوڑیاں بھر بھر کر سمیٹ سکتے ہیں۔ انہیں کون بتائے کہ دولت محنت سے پیدا ہوتی ہے،
اور وہ 1 روپیہ جسے مترفین کا طبقہ بلا محنت اپنی تجوری میں ڈالتا ہے، مزدور کے سینکڑوں قطرات خون کا منجمد فشردہ ہوتا ہے۔ کیا یہ مقام حیرت نہیں کہ یہ لوگ جانوروں کے خون کو تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن انسانوں کے خون کو شیر مادر کی طرح حلال و طیب قرار دیتے ہیں؟ یہاں تک میں نے عزیزان مان تقسیم آدم کے اس حصے سے بحث کی ہے جو ایک قوم کے اندر وجہ فساد آدمیت بنتا ہے۔ اب ہم قوم کی حدود سے آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر آ جاتے ہیں۔ اس سطح پر اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ جو کچھ بالا دست طبقہ زیر دست طبقہ کے ساتھ ایک معاشرہ کے اندر کرتا ہے، وہی کچھ ایک بالا دست قوم زیر دست قوموں کے ساتھ کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بالا دست قومیں صنعت میں ترقی یافتہ ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ایک طرف ایسی قوموں کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں خام مال سپلائی کریں، اور دوسری طرف ان منڈیوں کی جہاں ان کا تیار کردہ مال فروخت ہو۔ اس مقصد کے لیے ان اقوام نے شروع میں ان پسماندہ اقوام پر اپنا سیاسی تسلط براہ راست قائم کیا اور ان کے گھروں میں پہنچ کر چھاؤنیاں ڈال دیں۔ یہ دور استعماریت یا کالونائزیشن کا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے ان پسماندہ اقوام کی عادات اس قدر بگاڑ دیں کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ان اقوام غالب کی تیار کردہ مصنوعات کی محتاج ہو گئیں۔ تہذیب کی فریب کارانہ زبان میں یوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کا معیار زیست بلند کر دیا۔ دوسری طرف انہیں اس قدر اپاہج بنا دیا کہ وہ اب وہ کچھ بھی اپنے ہاں تیار نہ کر سکیں جو کچھ وہ اس سے پہلے اپنے ہاتھوں سے تیار کر لیا کرتی تھی۔ ان قوموں کو اس حالت تک پہنچا کر وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلی گئیں، اور مکیاولی سیاست کی زبان میں کہا گیا کہ انہوں نے انہیں آزادی عطا کر دی ہے۔ اور یہ ان اقوام ہی کے سر پر نہیں، عالم انسانیت پر ان کا احسان عظیم ہے، کیونکہ ان میں کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی منڈیوں میں کوئی دوسری قوم دخیل ہو سکے، اس لیے انہوں نے ان منڈیوں کے ارد گرد اپنے فوجی اڈے مستحکم کر لیے اور زیر دست اقوام سے کہا کہ اس سے ان کی حفاظت مقصود ہے۔ اس کے بعد ان اقوام غالب نے پسماندہ اقوام کو مزید مہذب بنانے کے لیے ان کے ہاں اپنی بڑی بڑی مشینیں نصب کر دیں۔ یہ مشینیں تو دی گئیں قرض پر، لیکن تعبیر کیا گیا اسے امداد سے۔ ان مشینوں میں جو کچھ تیار ہوتا ہے، ان کے کیمیائی اجزاء، کیمیکل سب انہی اقوام غالب کے ہاں سے منگانے پڑتے ہیں۔ نیز اگر ان مشینوں کا ایک پیچ بھی ٹوٹ جائے تو جب تک وہ ان کے سرچشمہ ملک سے نہ آئے مشین بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس پروگرام کی روح سے ان اقوام کو سمجھایا گیا کہ وہ صنعتی ترقی کر رہی ہیں۔ پھر اقوام غالب نے بساط سیاست پر ایسے مہرے رکھے کہ یہ پست اقوام اپنی ہمسایہ اقوام سے ہمیشہ خائف رہیں اور اپنی حفاظت اور مدافعت کے لیے اسلحہ کی محتاج۔ یہ اسلحہ انہی اقوام غالب کے ہاں سے مل سکتا ہے۔ یہ قومیں ان پسماندہ اقوام کو بلا لحاظ سمجھتے کہ ان میں سے کس کی ضرورت جائز ہے، اس طرح اسلحہ فراہم کرتی ہیں کہ ان میں سے کبھی ایک کا تگڑا جھک جائے، کبھی دوسرے کا، اور اس طرح ان میں قوت کا عدم توازن جاری رہے۔ اس طرح ان اقوام کی آمدنی کا بیشتر حصہ اسلحہ کی خرید کی نظر ہو جاتا ہے اور انہیں روٹی تک کی مانگ کر کھانی پڑتی ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان قوموں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جان بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر۔ فساد آدمیت کے لیے یہی حربے کچھ کم نہ تھے
کہ انسانوں میں بود و مغایرت کی خلیج کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے عقل انسانی کی دسیسہ کاری نے سکہ یعنی کرنسی کو بھی اپنا آلہ کار بنایا۔ زمانہ قدیم میں زندگی کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بارٹر سسٹم، تبادلہ اشیاء کا رواج تھا۔ میرے پاس گندم ضرورت سے زائد ہے، آپ کے پاس شکر، میں نے آپ کو گندم دے دی اور اپنی ضرورت کے لیے شکر لے لی۔ اس سے ایک تو ہر ایک کی ضروریات پوری ہوتی رہتی تھی اور دوسرے دولت کسی ایک جگہ جمع نہیں ہونے پاتی تھی۔ فالتو جنس کا زیادہ ڈھیر جمع کر کے انسان کیا کرتا اور اسے کب تک محفوظ رکھ سکتا؟ جب آبادیاں وسیع ہوئیں تو انسان نے مبادلہ اشیاء کی سہولت کی غرض سے سکہ ایجاد کیا۔ یہ بڑی مفید ایجاد تھی، لیکن جس طرح انسان کی حوث پرستی نے دوسری مفید ایجادات کے غلط استعمال سے ان کی افادیت کو تباہی سے بدل دیا، یہی کچھ سکے کے ساتھ ہوا۔ اس سے جہاں تک افراد کا تعلق ہے، دولت کا بے حد و حساب اقتناز شروع ہو گیا، اور جہاں تک اقوام کا تعلق ہے، غالب اقوام نے تبادلہ زر کے ایارانہ الٹ پھیر سے سکوں کی قیمت میں کچھ اس طرح کے تفاوت رکھا کہ پسماندہ اقوام کا روپیہ وہاں پہنچ کر 4 آنے رہ جائے۔ جہاں تک انسان اور انسان میں بود و مغایرت کا تعلق ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ لندن کے بڑے بازار میں کھڑے ہوں اور 1000 پاکستانی روپیہ آپ کی جیب میں ہو، لیکن آپ وہاں سے 1 آنا کی روٹی خرید کر نہیں کھا سکتے۔ وہاں آپ بھی اجنبی ہیں، آپ کی کرنسی بھی اجنبی ہے۔ کچھ سمجھے آپ انسانوں کی بڑی بستی میں تنہا ہیں، آپ خود اپنی جنس کے اندر کھڑے غیر ہیں، بیگانہ ہیں، اجنبی ہیں۔ آپ اس زمین پہ رہنے والے نہیں، کسی آسمانی کرے سے ٹپک پڑے ہیں، اور اس زمین کے رہنے والوں سے آپ کا کوئی رشتہ ناتا، کوئی تعلق واسطہ، کوئی رابطہ ضابطہ نہیں۔ رنگ، نسل، وطن، زبان کا فرق تو پہلے ہی تھا، اب اس سکے نے اس فہرست میں ایک اور کا اضافہ کیا، اور سخت اضافہ۔ کس قدر صحیح نقشہ کھینچا تھا اس ابلیسی معاشرہ کا قرآن نے جب کہا تھا کہ اس میں انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یتیماً ذا مخربۃ، وہ دوسرے انسانوں کے قریب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنہا پائے گا۔ یہ ہے عزیزان مان وہ مقام جس پر انسانیت اس وقت کھڑی ہے۔ اس سے یہ کرہ ارض انسانوں کی بستی نہیں رہا، ایک ایسا مزہ بن چکا ہے جس میں جذب انسانیت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرا پڑا ہے، اور وہی نوع انسان جو کبھی ایک برادری تھی، اس کی کیفیت یہ ہے کہ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بھائی سے الگ ہے، بیٹا ماں باپ سے جدا ہے، میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے بیگانہ ہے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں اس طرح گرفتار کہ ایک تو دوسرے کی خبر تک نہیں۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ قومیتوں کی اس تفریق سے پیدا شدہ نفسہ نفسی اور افراتفری سے انسان کی حالت کیا ہو چکی ہے، اس کے متعلق ہم سے نہیں، خود ان اقوام سے پوچھئے جو ابھی کل تک نیشنلزم کو خدا کی رحمت قرار دیا کرتی تھی۔ سنیے کہ اب انہی اقوام کے مفکرین اس افریط کے ہاتھوں کس قدر نالا ہیں۔ لندن یونیورسٹی کا پروفیسر ایلفریڈ کوگن اپنی کتاب دی کرائسس آف سیویلائزیشن میں لکھتا ہے کہ قومیت کا احساس، قومیت پرستی کا احساس نفرت سے پیدا ہوتا ہے اور عداوت پر پرورش پاتا ہے۔ ایک قوم کو اپنی ہستی کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی دوسری قوم سے متصادم ہو۔ پھر ان اقوام کا جذبہ عدالت و پہچان اپنی قومی وحدت کی تکمیل پر ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ یوں ہی کوئی قوم اپنے حق خود مختاری کو مستحکم کر دیتی ہے تو ان اقوام کو دبانا شروع کر دیتی ہے جو اپنے لیے حق خود مختاری مانگتی ہوں۔
آلبرٹ ہکسلے اس کے متعلق لکھتا ہے کہ نیشنلزم ایک بت پرستانہ اور مشرکانہ مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے. ایسا مذہب جو فساد اور تفریق انسانیت کے لیے ایسا طاقتور ہے کہ کوئی توحید پرست مذہب فلاح اور وحدت انسانیت کے لیے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نیشنلزم یا نسل پرستی کا جذبہ بالکل پاگلوں کا مسلک ہے. اس نیشنلزم نے انسان اور انسان میں کس حد تک مغایرت پیدا کر رکھی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس وقت امریکہ کا شمار دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں ہوتا ہے. پسماندہ ممالک کے لیے اس کی امداد میں پھر یہ کوٹڈ ہے لفظ جس کی نقاب کشائی میں ابھی کر چکا ہوں. ساری دنیا میں اس کے جذبہ ہمدردی نوع انسان کی بھاگت آ رکھی ہے. لیکن یہ اس امریکہ کی بات ہے جو اس خطہ زمین کے شمال میں واقع ہوا ہے. اسی امریکہ سے ایک قدم کے فاصلے پر جنوبی امریکہ ہے. اس کی حالت کیا ہے اس کا اندازہ ان چند اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے جنہیں فیلکس گرین نے اپنی کتاب اے کرٹن آف اگنورینس میں پیش کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ لاطینی امریکہ کی 20 کروڑ آبادی کا 10واں حصہ بھی ایسا نہیں جسے پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو. رائیو ڈی جنیرو، بیونس آئرس اور میکسیکو جیسے چند شہروں کو چھوڑ کر باقی علاقہ کی حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے غلاظت کے ڈھیروں پر پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کے ماں باپ 20 سینٹ روزانہ کی اجرت پر دن بھر محنت کو مشقت کرتے تھے. خود اس ملک کے اندر طبقاتی تفریق کا یہ عالم ہے کہ ملک کی کل آمدنی کا آدھا حصہ دلی کی آبادی کے 10ویں حصے کی تجوریوں میں چلا جاتا ہے اور نصف آمدنی باقی 90% آبادی کے حصے میں آتی ہے. فلپائن کی یہ حالت ہے کہ وہاں کی آبادی کے قریب 86% حصے کو بمشکل ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہاں کے بچوں کی 20 سے 40% تعداد ایک سال کے اندر مر جاتی ہے. یہ ہے امریکہ کے ہمسایہ ممالک کی حالت جس کی کشادہ ذرفی اور بنی نوع انسان کے لیے جذبہ خیر سگالی کا ڈھنڈورا اس شد و مت سے پیٹا جاتا ہے. آپ نے دیکھا عزیزان مان کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ تم نے اشتراک باہمی کی زندگی کو چھوڑا تو تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے اور تم میں وجب حائل ہو جائیں گی، وہ کتنی بڑی حقیقت تھی. اقبال کے الفاظ میں اس سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ زیر گردوں آدم را خورد ملت بر ملت دیگر چرد. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک قواعد فطرت کی تسخیر کا تعلق ہے دنیا جس مقام پر گزشتہ 50 سال میں پہنچ گئی ہے اس سے پہلے کی 6000 سال کی مجموعی ترقی اس کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکی تھی. لیکن علم و ہنر کی اس قدر ثریا بوس رفت اور حدود فراموش وسعت کے باوجود انسانوں کی اس عظیم بستی کی کیا حالت ہے جسے زمین کہا جاتا ہے. اس کے متعلق مشہور علم النفس کے ماہر ڈاکٹر یونگ کا ایک فکرہ دوہرا دینا کافی ہوگا جو اس نے اپنی کتاب ماڈرن مین ان سرچ آف سول میں لکھا تھا. ماڈرن مین ان سرچ آف سول. اس نے لکھا تھا کہ آج کرۂ ارض کی عظیم شاہراہوں پر ہر شے ویران، اداس اور فرسودہ نظر آتی ہے. اور یہ بات اس نے 1931 میں کہی تھی. اگر یونگ آج زندہ ہوتا تو ان شاہراہوں کی موجودہ ویرانیوں کو دیکھ کر نامعلوم کیا کہتا. وہی کچھ کہتا جو چند سال ادھر امریکہ کے 2 صحافیوں نے اپنے ملک کی تمدنی اور معاشرتی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا. جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ ان کی کتاب کا ٹائٹل پکار کر کہہ رہا تھا. کتاب تھی اہل امریکہ کے متعلق اور اس کا ٹائٹل تھا دا لونلی کراؤڈ. دا لونلی کراؤڈ. برادران عزیز، کیا انسانی معاشرے کی اس سے زیادہ عبرت انگیز تصویر کوئی اور بھی ہو سکتی ہے
کہ وہ ایک ایسا ہجوم ہے جس میں ہر فرد اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے، اور پھر انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ عشق ناقید و خرد می گزدش صورت مار، عشق ناقید و خرد می گزدش صورت مار، عقل کو تازہ فرمان نظر کر نہ سکا اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ اس وقت دنیا کا حساس طبقہ اپنی موجودہ حالت کی وجہ سے سخت مضطرب و بے قرار ہے۔ وہ ہزار جان سے چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ دنیا ایک اور دنیا میں بدل جائے۔ اس دنیا کا نقشہ کس قسم کا اس کے ذہن میں، یا یوں کہیے کہ ان کے خوابوں میں آتا ہے، اس کے متعلق خود انہی کے الفاظ میں سنیے۔ کیتھولک چرچ کا راندہ درگاہ اس وقت، اور اسے تو راندہ درگاہ ہونا ہی چاہیے تھا، ٹلہرڈ چارڈن، جس کی کتابوں کو کلیسا نے اس کی زندگی میں شائع نہیں ہونے دیا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تعمیر ارض، بلڈنگ دی ارتھ۔ وہ لکھتا ہے اب اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے، اگر ہم نے ہلاکت سے بچنا ہے تو کرنے کا کام صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے قدیم تعصبات کو ختم کریں اور مختلف ملکوں اور خطوں کی حدود سے آگے بڑھ کر خود کرۂ ارض کی تعمیر نو کا انتظام کریں۔ انسان کو اس کی موجودہ پستی سے اچھال کر بلندیوں کی طرف لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے وحدت انسانیت کا راستہ۔ اب شعور انسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاندان، وطن اور نسل کی تنگ ناؤں سے آگے بڑھ کر پوری نو انسان کو اپنے آغوش میں لے لے۔ اور کیلیفورنیا یونیورسٹی کا پروفیسر ملر اپنی کتاب دی کمیونٹی آف مین میں لکھتا ہے کہ تہذیب کا فریضہ ہے کہ وہ پھر سے اس انسانی برادری کا احیا کرے جو انسانی زندگی کی ابتدا میں موجود تھی، جس کا ذکر میں نے ابھی قرآن کے الفاظ میں کیا، لیکن جو بعد میں عارضی طور پر خاندانوں، قبیلوں اور نسلوں میں بٹ گئی۔ تہذیب کہاں ہی اسے جا سکتا ہے جو انسانوں کو باہم دیگر جوڑے۔ انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل ہونا چاہیے جو تمام نوع انسان پر مشتمل ہو۔ اور مشہور امریکی مفکر لیس میمفور لکھتا ہے کہ تہذیب در حقیقت اس عمل تہم اور غیر مختتم کا نام ہے جو ایک دنیا اور ایک انسانی برادری کی تشکیل کرے۔ جولین ہکسلے کہتا ہے کہ دنیا کی موجودہ مختلف حکومتوں کی جگہ ایک عالمگیر واحد حکومت کا قیام نو انسان کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اس عالمگیر وحدت انسانیہ اور وحدت نظام حکومت کے تحت جو نئی دنیا وجود میں آئے گی وہ کس قسم کی ہوگی، اس کا نقشہ سویڈن کا ماہر معاشیات گنر نیڈر ان الفاظ میں کھینچتا ہے، سنیے کہ ان کے اب خوابوں میں کس قسم کی دنیا کا نقشہ آ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ وہ زمین ہوگی جس میں انسان ہر مقام پر خود اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے کام اور انداز زیست کا انتخاب کرے گا، اور اس میں معاوضہ اس محنت کا ملے گا جس سے کچھ تخلیق ہو، اور یہ معاوضہ نسل اور کلچر کی تمیز کے بغیر سب کے لیے یکساں ہوگا۔ یہ وہ دنیا ہوگی جس میں سرمایہ اور محنت انسانی ضرورتوں کے مطابق ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر منتقل ہوتا رہے گا۔ اس میں دنیا کے تمام ممالک اور تمام افراد کو ان کی صلاحیتوں کے نشو و نما کے لیے یکساں مواقع حاصل ہوں گے۔ جب تک دنیا کی یہ حالت رہے گی، کہ اس کی نصف آبادی دولت مند اور باقی نصف مفلس ہے، کوئی عالمگیر معاشی نظام وجود میں نہیں آ سکے گا۔
جیسا کہ میں نے ابھی ابھی کہا ہے، یہ صاحب سویڈن کے ماہر معاشیات ہیں، اور سویڈن وہ ملک ہے جہاں کی فلاحی مملکت دنیا بھر میں سب سے آگے سمجھی جاتی ہے۔ اس فلاحی مملکت کے ماہر معاشیات نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے بیانڈ دی ویلفیئر اسٹیٹ، یعنی اس ماہر معاشیات کے نزدیک فلاحی مملکت بھی نوع انسان کے اس بنیادی مسئلے کا حل نہیں، اس کا حل اس سے بھی کہیں آگے جا کر ملے گا۔ آگے چل کر یہ مصنف لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہ بلند مقاصد اسی صورت میں حاصل ہو سکیں گے جب ایک ایسی دنیا وجود میں آ جائے جس میں نہ کرۂ ارض کے نقشے پر کھینچی ہوئی ممالک کی لکیریں ہوں اور نہ ہی قوموں کے خود وضع کردہ حدود۔ یہ وہ دنیا ہوگی جہاں انسان جہاں کی چاہے آزادانہ چلے پھرے، رہے سہے اور ہر جگہ یکساں شرائط پر اپنے لیے حصول مسرت حاصل کر سکے۔ سیاسی طور پر اس سے مراد تمام دنیا کی واحد حکومت ہوگی، اور جمہوری طور پر یہ تمام انسانوں کے باہمی مشورے سے اپنا کاروبار سر انجام دے گی۔ ہم اپنی روح کے مذہبی نشیمن میں اسی قسم کی حسین دنیا کا تصور محسوس کرتے ہیں جس میں کامل ہم آہنگی اور یکجہتی ہو۔ انسانی روح کے مذہبی نشیمن میں اس قسم کی حسین دنیا کا تصور تو اب عام طور پر کیا جانے لگا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ حسین خواب محسوس تعبیر کا پیکر کس طرح اختیار کرے۔ جہاں تک عزیزان من مختلف مذاہب کا تعلق ہے، اور میں پھر دوہرا دوں کہ مذاہب سے مراد انسانوں کے خود ساختہ مذاہب ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے دیا ہوا دین نہیں ہوتا۔ جہاں تک دنیا کے مختلف مذاہب کا تعلق ہے، دنیا ان سے مایوس ہو چکی ہے۔ کس حد تک مایوس، اس کے متعلق پروفیسر ارنسٹ ہاکنگ اپنی کتاب لیونگ ریلیجن اینڈ اے ورلڈ فیتھ اس میں لکھتا ہے، غور سے سننے کی بات ہے کہ مذاہب عالم کے متعلق اب کیا تنقید ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تمام مذاہب ٹوٹی پھوٹی کشتیاں ہیں جنہیں حوادث زمانہ کی طوفانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے تقدس کی چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اطمینان خیش نے، جو در حقیقت فریب نفس کا دوسرا نام ہے، ان کے متبعین کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، جس کی وجہ سے انہیں حقیقت نظر نہیں آ سکتی۔ ان کے عقائد و نظریات کے زنگ نے ان کے افکار و عمل کے قبضوں کو اس قدر جام کر دیا ہے کہ ان میں اب حرکت کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ یہ لوگ قدامت پرستوں کے کوڑوں کے تصور سے اس قدر ڈرے اور سہمے رہتے ہیں کہ ان میں بہت کم ایسے ہیں جو سمجھ اور سوچ سے کام لینے کی جرت کر سکیں۔ دنیا کا انسان ان مذاہب سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دروازہ پھر مذہبی کا کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لارڈ مارلے کے الفاظ میں یہ حل ایسا مذہب پیش کرے گا جس کی دعوت تمام نوع انسان کے لیے ہو۔ سلسلے میں ایک بہت فکر فرام کا خیال ہے کہ زمانے کے تقاضے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند صدیوں میں ایک ایسے مذہب کی نمود ہوگی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے سکے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک کر دے گا، جو مشرق و مغرب کے تمام مذاہب کی تعلیم کا مہیمن ہوگا، جو مشرق اور مغرب کے تمام مذاہب کی تعلیم کا مہیمن ہوگا۔ عزیزان من، اس کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ قرآن کے الفاظ سے یہ ہے، وہ عقل و بصیرت پر مبنی ایسا قابل عمل ضابطہ اخلاق دے گا جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو۔ وہ انسان کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ خارجی کائنات اور خود اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکے۔ کسی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نوع انسان کا مذہب بن سکے۔ اور ممفورڈ کا خیال ہے، یہ امریکی مصنف مفکر جسے میں نے ابھی کوٹ کیا ہے، اس کا خیال ہے، غور سے سنیے عزیزان من، اس کا خیال ہے کہ اس قسم کا مذہب
عیسیٰ اور محمد جیسی شخصیتیں ہی دے سکتے. وہ شخصیتیں کہ زمانے کا بحران ان کی تخلیقی نگاہ کو ایک عظیم انقلاب سے ہم آہنگ کر دے اور وہ اس قابل ہو کہ نو انسان کی صفوں میں ایک عالمگیر انقلاب برپا کر سکے. عزیزان مان، آپ نے دیکھا کہ عصر حاضر کا خود گزیدہ انسان اپنے دکھوں کے مداوع کے لیے کس مقام پر پہنچا ہے اور اس کی نگاہ تجسس اسے کس چشمہ زندگی کا سراغ دے رہی ہے. نو انسان کی موجودہ مرگ آخری زندگی کو حیات جاوید میں بدلنے والا انقلاب یقیناً عیسیٰ اور محمد جیسی ہستیاں ہی برپا کر سکتی ہیں. لیکن دنیا میں اس وقت نہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے انسان کو لامحالہ ان کے دیے ہوئے پیغام ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، ان کا لایا ہوا پیغام اس وقت اپنی اصلی شکل میں دنیا میں کہیں موجود نہیں، اور جس پیغام کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس سے انسان پہلے ہی مایوس ہو چکا ہے. اس کے متعلق مختلف مفکرین کے خیالات کو چھوڑیے. مشہور مفکر پروفیسر وائٹ ہیڈ لکھتا ہے کہ انجیل میں جس قسم کا اخلاقی ضابطہ دیا گیا ہے اگر اسے موجودہ زمانے میں نافذ کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ فوری موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس تجزیہ کے بعد ہمارے سامنے عزیزان مان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام رہ جاتا ہے. اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حرفاً اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس وحدت انسانیت کے لیے اس وقت دنیا کے مفکرین اس قدر مضطرب و بے قرار ہیں اور انسانی معاشرے کا جو نقشہ وہ اپنے خوابوں میں دیکھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اور ان کے ہاتھوں کا متشکل کیا ہوا نظام ان کی ان حسین آرزوؤں کو پورا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں. اگر وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے حصول و قیام کے لیے کوئی ممکن العمل پروگرام بھی دیتا ہے، یہ یوں ہی نظری تصورات ہی پیش کر دیتا ہے. یہ مقام خاص توجہ کا مستحق ہے. میں اس سلسلے میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو میں اس لیے پیش نہیں کر رہا کہ میں خود اس کی صداقت اور محکمیت کا قائل ہوں. میں اسے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا حالات کے تجزیے نے، انالیسز نے ہمیں خود اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں ہمیں اس پیغام پر غور و فکر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہا. یہ میری پیشکش نہیں، دنیا کے مفکرین کا بےتابانہ مطالبہ ہے جسے پورا کرنے کے لیے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ اسے بے کم و کاش پر بلا تبصرہ و تقریر ان کے سامنے پیش کر دوں اور یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دوں کہ اس پیغام میں دنیا کی مشکلات کا حل موجود ہے یا نہیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. قرآن کریم میں برادران عزیز قصہ آدم کے سلسلے میں جہاں کہا تھا کہ تم نے جو انفرادی مفاد پرستی کی زندگی اختیار کی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میں پھوٹ پڑ جائے گی اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، تو اس سے لازماً یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا انسان کی یہ حالت ابدی ہوگی؟ کیا وہ اس نفس نفسی کی قیامت خیزی اور تشدد و انتشار کے جہنم سے کبھی نہیں نکل سکے گا؟ عیسائیت نے حضرت آدم یعنی فال سے یہی عقیدہ پیدا کیا تھا کہ انسان اس پستی سے اپنی صحیح و کاوش سے نکل ہی نہیں سکے گا، وہ ابدی طور پر راندہ درگاہ ہو گیا. لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا. ابدی مایوسی شرف انسانیت کے منافی ہے. انسان پھر سے اپنے فردوس گمگشتہ کو پا سکتا ہے، اس کے لیے خود خدا اس کی مدد کرے گا
اس کی طرف سے رہنمائی ملے گی. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو کوئی اس رہنمائی کا اتباع کرے گا اسے کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا. یہ رہنمائی رسولوں کے ذریعے بھیجی گئی. رسولوں کی بعثت سے مقصد کیا تھا؟ غور سے سنیے کہ قرآن کریم اس کے متعلق کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. کیونکہ مقصود یہ تھا کہ تمام نو انسان ایک عالمگیر برادری بن کر رہے، اس لیے خدا نے انبیاء کو مبعوث کیا. وہ لوگوں کو متنبع کرتے تھے کہ اگر انہوں نے انفرادی مفاد پرستی کی روش کو نہ چھوڑا تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا، اور اگر وہ ایک برادری کی حیثیت سے رہے تو وہ خوشگواریوں کے جھولے جھولیں گے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اور ان کے ساتھ ضوابط قوانین بھی بھیجے جاتے رہے تاکہ ان کی روح سے ان امور کے حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ، وہ ان امور کے فیصلے حق و انصاف کے ساتھ کیے جا سکے جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان میں گروہ بندیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی تھی اور سب کا مقصود و منتہا یہی. لیکن عہد قدیم میں چونکہ وسائل رسل و رسائل اور سامان مواصلات بہت محدود ہوتے تھے، اس لیے ان حضرات کی دعوت ان کے علاقوں کے اندر محدود ہو کر رہ جاتی تھی، اور تمام نو انسان کو امت واحدہ بنانے کا پروگرام عالمگیر نہیں ہو سکتا تھا. وہ اپنے حیطۂ اثر کے علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو خاندان، قبیلہ، نسل کے امتیازات سے بلند کر کے خالص انسانیت کی بنیادوں پر ایک مشترک برادری کی تشکیل کرتے تھے. جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے وہ ایک برادری کے افراد بن جاتے تھے. جو اس کی مخالفت کرتے، طبقاتی تفریق کی گروہوں کو مستحکم رکھنا چاہتے، وہ فریق مخالف قرار پا جاتے تھے. یہی بنیادی طور پر کفر اور اسلام کا امتیاز تھا. قرآن کریم اس فریق مخالف کو مترفین یعنی سرمایہ داروں کا گروہ کہہ کر پکارتا ہے، جن کی تائید و حمایت مذہبی اجارہ داروں کی طرف سے ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن سرداران قوم اور مذہبی پیشواؤں کو ایک ہی زمرے میں شمار کرتا ہے. اس کے نزدیک فرعون، حامان اور قارون ایک ہی تھیلی کے چٹے ہیں. آسمانی رشد و ہدایت کی ساری تاریخ انہی دو گروہوں کے باہمی تصادم اور تزاحم کی داستان ہے. یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تاہم کہ جب انسانیت کے سن بلوغ کے پہنچنے کا زمانہ آ گیا تو خدا کی طرف سے آخری نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ساتھ وہ ضابطۂ ہدایت لایا جس میں اس مقصد کے حصول کا مکمل پروگرام دیا گیا تھا. اس رسول نے آ کر اعلان کیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نو انسان میں تم سب کی طرف خدا کا پیغامبر ہوں. آپ نے غور فرمایا کہ اس خطاب میں کس طرح انسانوں کی خود ساختہ حدود و شعور سے بلند ہو کر عالمگیر انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے. یہ کچھ اپنے متعلق کہا اور اپنے پیغام کے متعلق کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ایک ضابطۂ ہدایت آ گیا ہے جو تمہارے نفسیاتی امراض کا علاج اپنے اندر رکھتا ہے. حوث زر پرستی ایک نفسیاتی مرض ہے، اسی لیے قرآن کو اس مرض کے لیے نسخہ شفا کہا گیا ہے. اس سے ذرا آگے چل کر کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے نو انسان تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تمہارے پاس الحق دی ٹروتھ آ گیا. اب تمہیں انسانوں کے خود ساختہ فریب انگیز نظاموں کی پیروی چھوڑ دینی چاہیے. اس رسول نے اپنے تمام پیغامات کو عالم انسانیت کو مخاطب کر کے کہا. سورہ بقرہ کی میں نے ایک تفصیلی آیت جہاں پیش کی ہے اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے. یہ آپ اس چھپے ہوئے پیمفلٹ میں دیکھ لیں گے. قلت وقت کی بنا پر میں آگے بڑھتا ہوں.
قرآن نے یہ کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے نو انسان، تم رزق کے سرچشموں کو تمام انسانوں کے لیے کھلا رکھو اور اس میں سے اپنی اپنی ضروریات کے مطابق نہایت خوشگوار طریقے سے کھاؤ پیو، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر کے انفرادی مفاد پرستیوں کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے. آپ نے عزیزان من اس آیہ جلیلہ کے الفاظ پر غور فرمایا. اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو کچھ زمین سے حاصل ہو اگر وہ تمام نو انسان کے لیے سامان زیست بنتا ہے تو اسے رزق حلال و طیب کہا جائے گا، اور اگر اس کی یہ شکل نہیں رہے گی تو یہ پھر شیطانی رزق ہو جائے گا. اس پیغام کے دینے والے نے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت میں اپنا تعارف رب العالمین کہہ کر کرایا، یعنی کسی خاص قوم، نسل، گروہ، خاندان، قبیلے کا نشو و نما دینے والا نہیں، بلکہ عالمگیر انسانیت کو نشو و نما دینے والا. اس ابتدائی تعارف کے بعد سارا قرآن کریم خدا کی اسی ربوبیت عالمینی اور انسانیت ساز تعلیم کی تشریح ہے. اس نے خود قرآن کو ذکر للعالمین اور اس کے لانے والے رسول کو رحمت للعالمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیم اس طرح انسانوں کی خود ساختہ گروہ بندیوں کی زنجیروں کو توڑ کر عالمگیر انسانیت کو اپنے آغوش عاطفت میں لاتی ہے، اور ان انسانوں کو جنہیں مفاد پرستیوں کی ہوس خونہ شامی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا پھر سے ایک عالمگیر برادری میں منسلک کرنے کی طرف عملی دعوت دیتی ہے. اس نے کہا ہے کہ عدالت خداوندی میں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جن کی روش یہ ہے کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور یوں انسانوں کی اس بستی کو فساد انگیزیوں کی رزمگاہ بنا دیتے ہیں. اس نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یاد رکھو وہی نظریہ حیات، وہی نظام زندگی، وہی عمل اپنے اندر باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو خاندان، قبیلہ، گروہ، نسل، قوم، وطن کی حدود سے آگے بڑھ کر تمام نو انسان کے لیے نفع بخش ہوگا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. عزیزان من، قرآن کریم خالی واضح نہیں کہتا، نہ ہی خدا کا رسول محض ایک ڈاکیہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچا کر چلا جاتا ہے. قرآن جس نصب الرحم کو پیش کرتا ہے اس کے حصول کا عملی پروگرام بھی دیتا ہے، اور اس کا رسول اس پروگرام پر عمل کر کے یہ بتا اور دکھا دیتا ہے کہ یہ پروگرام نہ تو ناممکن العمل ہے اور نہ ہی اپنی کامیابی کے لیے کسی مافوق الفطرت ایجنسی کا محتاج. انسانوں کے لیے یہ پروگرام ہے اور انسانوں ہی کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے تو وہ اس پروگرام کو بروئے کار لاتے وقت قدم قدم پر اعلان کرتا جاتا ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. اس مقصد کے لیے وہ ایک جماعت کی تشکیل کرتا ہے جس کی خصوصیات یہ بتاتا ہے کہ تم خیر امت اخرجت للناس. اس جماعت کو نو انسانی کی بھلائی کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ جماعت عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وجود میں آئی ہے. اس میں رنگ، نسل، قومیت، وطن کی تمیز و تفریق کے بغیر ہر وہ انسان شامل ہوتا ہے جو وحدت خالق کے ایمان کی بنا پر وحدت خلق کے مسلک کا پیرو ہونا چاہے. قرآن کریم نے بتایا ہے، اور یہ حصہ بڑا غور طلب آ گیا، قرآن کریم نے بتایا ہے کہ وحدت انسانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انفرادی مفاد پرستی کا سرمایہ دارانہ نظام ہے. اس لیے اس نظام کو مٹا کر اس کی جگہ عالمگیر نظام ربوبیت کا نفاذ اس جماعت کا فریضہ قرار پا جاتا ہے.
سورہ زخرف میں اس حقیقت کو بڑے بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے، جہاں کہا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ بڑی غور طلب آیات ہے برادران عزیز۔ کہا یہ گیا کہ اگر مقصود فطرت یہ نہ ہوتا کہ تمام نوع انسان کو ایک عالمگیر برابری بننا ہے، تو ہم ان لوگوں کو جو ہمارے نظام ربوبیت عالمینی سے انکار کر کے سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لینا چاہتے ہیں، ایسا بے لگام چھوڑ دیتے کہ وہ اتنی دولت جمع کر لیتے کہ جس سے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں تک چاندی کی ہو جاتی اور ان کے گھروں کے دروازے اور کرسیاں سونے کی۔ لیکن طبقات میں اس تفاوت سے نوع انسان کی ایک برابری نہ بن سکتی، اس لیے ہم ایسی جماعتیں پیدا کرتے رہتے ہیں جو دولت کی اس غلط تقسیم کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں اور اس حقیقت کو عام کرتی ہیں کہ انسانی زندگی کا منتہا و مقصود صرف اسی زندگی کی آسائش و آرائش نہیں، اس کے مستقبل کی زندگی کی فلاح و بہبود بھی ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ معاشرہ قوانین خداوندی کے تابع رہے۔ نظام سرمایہ داری کے تحت یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے واضح ہے کہ نو انسان کی عالمگیر وحدت کے لیے نظام ربوبیت کا قیام لا ینفک ہے۔ یہ نظام متشکل نہیں ہو سکتا جب تک ذرائع رزق اس نظام کے کنٹرول میں نہ ہوں جو خدا کے غیر متبدل قوانین کے تابع ان رزق کے سرچشموں کو عالمگیر فلاح و بہبود کے لیے صرف میں لائے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اس جماعت کی اپنی آزاد مملکت کا وجود ناگزیر ہے۔ اس مملکت کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں قوانین سازی کا اختیار کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کو نہیں ہوتا۔ وہ اس میں لہذا اس میں اس کا امکان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے اپنی مرضی سے قوانین بنا دے۔ یہ قوانین غلط اور صحیح کے پرکھنے کے لیے معیار مطلق یا ایبسلیوٹ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ ان کے اصول و حدود خدا کے مقرر کردہ اور غیر متبدل ہوتے ہیں، جن کا اطلاق تمام انسانوں پر یکساں ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ مفکرین عالم وحدت و انسانیت کے لیے وحدت حکومت کا قیام بنیادی شرط قرار دیتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے واحد حکومت کس طرح عمل میں آ سکتی ہے۔ اس کا طریق قرآن بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وحدت حکومت کے لیے وحدت قانون ناگزیر شرط ہے، یعنی ایسے ضابطۂ قوانین کا وجود جس کا اطلاق تمام نوع انسانی پر یکساں ہو۔ اس قسم کا ضابطہ انسانوں کا وضع کردہ نہیں ہو سکتا۔ انسان جو قانون بھی مرتب کرے گا اس میں اس کے رجحانات قلبی اور میلانات ذہنی کی آمیزش ضرور ہوگی۔ اس قسم کی رنگ آمیزی سے بالا صرف خدا کا وضع کردہ ضابطہ ہو سکتا ہے۔ عزیزان مان، یہ نظام نو انسان کی فلاح و بہبود کے متعلق مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اجتماعات منعقد کرے گا۔ ان میں مرکزی حیثیت اس اجتماع کو ہوگی جسے حج سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کعبہ جس کا مرکز ہے۔ کعبہ اور حج کے متعلق قرآن کا پیش کردہ تصور بڑا غور طلب ہے۔ کعبہ اینٹ اور پتھر کی اس عمارت کا نام نہیں جو مکہ میں استادہ ہے۔ جس طرح آج ہم مثلاً جب ماسکو کہتے ہیں تو اس سے خاص شہر مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ نمائندگی کرتا ہے اس نظام کی جو روس میں نافذ ہے۔ اسی طرح کعبہ در حقیقت ترجمانی کرتا ہے اس نظام کی جو نوع انسانی کو ایک عالمگیر برادری کے رشتے میں منسلک کرنے کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اس نقطہ کی وضاحت کیسے دل نشین الفاظ سے کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسے مراکز تو موجود تھے جو کسی خاص قوم، خاص قبیلہ یا خاص مذہب سے نسبت رکھتے تھے، لیکن ایسا کوئی مرکز نہیں تھا جسے خالص انسانیت کا مرکز کہا جا سکے۔ اس قسم کا مرکز کعبہ کو بنایا گیا۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں پہلا گھر جسے انسان کا گھر کہا جا سکے مکہ میں بنایا گیا، جو بڑا ہی بابرکت ہے۔ اس گھر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں داخل ہو گیا یعنی اس نظام کے سایہ حفاظت میں آ گیا جس کا مرکز وہ گھر ہے، وہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ و معمول ہو گیا۔ لہذا کعبہ نو انسانی کی پناہ گاہ ہے، وہ دنیا بھر کے ستائے ہوئے انسان کے لیے امن کا نشیمن ہے۔ دوسری جگہ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اس گھر کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ تمام انسان اپنے اختلافات ختم کر کے ایک مرکز پر جمع ہو سکیں اور اس طرح عالم روزگار سے امن و سلامتی حاصل کر لیں۔ سورہ مائدہ میں ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ کعبے کو واجب الاحترام مرکز اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس نظام کی روح سے جس کا یہ مرکز ہے عالم انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے۔ اسی لیے اسے شہر آزاد اوپن سٹی قرار دیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ۔ اسے وہاں کے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں کھلا رکھا گیا ہے۔ ضمناً آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مکہ کے مکانات کرائے پر نہیں دیے جا سکتے۔ اس مرکزی مقام میں منعقد ہونے والے اجتماعات میں شرکت کی دعوت تمام نوع انسان کے لیے عام ہے۔ چنانچہ معمار حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تمام نوع انسان کو حج کے لیے پکار کر دعوت دے دے، اور انسانوں سے کہا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو بھی وہاں تک پہنچنے کی راہ پائیں وہ اس اجتماع میں شریک ہوں، لیکن وہ اس اجتماع میں شرکت اس لیے نہ کریں کہ وہاں جا کر کمزور قوموں پر ظلم و زیادتی کی اسکیمیں سوچی جائیں گی، یا لوگوں سے قوانین خداوندی کے بجائے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت کرائی جائے گی۔ جن لوگوں کی یہ بے نیت اور نیت ہوگی وہ ان اجتماعات میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ شریک ہونا تو ایک طرف، انہیں تو اس کے پاس پھٹکنے تک بھی نہیں دیا جائے گا۔ عالمگیر انسانیت کو، یہ بھی بڑی غور طلب چیز ہے، عالمگیر انسانیت کو ان اجتماعات میں شرکت کی دعوت اس لیے دی جائے گی لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ نظام ان کے فائدے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ ہے عزیزان من وہ نظام جسے قرآن وحدت انسانیت کے لیے تجویز کرتا ہے۔ اس نظام کو وہ حق کا نظام کہتا ہے، اور اس کے برعکس ہر وہ نظام جو انسانیت میں تفریق کا موجب بنتا ہے اس کے نزدیک باطل کا نظام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ٹکراؤ کمیونزم کے فلسفہ تاریخ کا ٹکراؤ نہیں، جس میں کبھی ایک نظام غالب آ جاتا ہے اور کبھی اس کے برعکس دوسرا نظام۔ حق و باطل کے ٹکراؤ میں حق آہستہ آہستہ باطل پر غالب آتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی جماعت وجود میں آ جاتی ہے جو حق کی علمبردار بن کر رزمگاہ حیات میں باطل کے مقابلے سے کھڑی ہو جاتی ہے تو حق کا غلبہ دلوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ حق کائناتی قوتوں کی روح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسے ہماری اصطلاح میں زمانے کے تقاضے کہتے ہیں۔ لیکن اس طرح حق کے غالب آنے کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں
خدا کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان وحی کی رہنمائی میں زیادہ پیما ہوتا ہے تو اس کا سفر حیات دنوں میں طے ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کا اتباع نہیں کرتا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی ایک راستہ اختیار کرتا ہے، کچھ دور چلنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ راستہ غلط ہے، پھر وہ دوسری راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس طرح وہ عقل کے تجرباتی طریق ٹرائل اینڈ ایرر سے مختلف راستوں کی ٹھوکریں کھاتا ایک عرصہ دراز کے بعد سے ہی منزل پر پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کی جماعت کے ساتھ وحی کی روشنی میں اس راستے کو اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نظام چند دنوں میں قائم ہو گیا اور ایک دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح دیکھتے دیکھتے مختلف ملکوں، نسلوں، قوموں کے افراد ایک ایسی برادری کے رشتے میں منسلک ہو گئے جس میں تفریق و تقسیم کا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد مفاد پرست قوتوں نے پھر سر ابھارا اور اس نظام کی جگہ پھر اسی نظام کہن نے لے لی جس میں انسان اور انسان میں دو مغایرت پیدا ہو گئی۔ خود مسلمانوں کے اندر مذہبی فرقوں کی تفریق، جسے قرآن نے بنفس شریف شرک قرار دیا تھا، نسلوں کی تفریق، ذات پات کی تفریق، امیر اور غریب کی تفریق، ادنا اور اعلیٰ کی تفریق، حاکم اور محکوم کی تفریق، آجر اور مستاجر کی تفریق، بندہ اور آقا کی تفریق، اور یہی نظام مسلمانوں میں آج تک چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ نظام غیر قرآنی ہے، اسے اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، لیکن اگر یہ نظام مسلمانوں کے ہاں باقی نہیں رہا تو اس سے عالم انسانیت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نظام کے اصول اور اسے متشکل کرنے کا پروگرام قرآن کے اندر موجود اور محفوظ ہے، اور جس طرح صحیفہ فطرت کے حقوق کسی خاص قوم کے حق میں محفوظ رہی، اسی طرح قرآن پر بھی کسی خاص قوم کی اجارہ داری نہیں۔ یہ ذکر للعالمین ہے، بصائر للناس ہے، یہ تمام نوع انسانی کے لیے کھلا ہوا صحیفہ ہے، جس کا جی چاہے اسے اپنا لے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں مغربی ممالک کی غیر مسلم اقوام میں اسے اپنانے کے رجحانات زیادہ ہیں۔ مسلمان تو اپنے مروجہ نظام کو حق کا نظام سمجھ کر ایک گہرے فریب میں مبتلا ہے۔ جس قوم پر بھی مذہبی پیشوائیت کا غلبہ ہوگا اس کی یہی حالت ہوگی، لیکن اقوام مغرب اپنے ہاں کے مروجہ نظام آئے حیات سے بری طرح تنگ آ چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ ایک ایسے نظام کی تلاش میں مضطرب و بےتاب نظر آتی ہیں جو وحدت انسانیت کا ضامن بن سکے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام قرآن کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے خود زمانے کے تقاضے انسان کو اس طرف لا رہے ہیں۔ اس کی نشاندہی بھی خود قرآن ہی نے کر دی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا، وحدت انسانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اس آنے والے دور کی نشاندہی کرتا ہوا کیا کہتا ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتا ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا قالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یاد رکھو، تاجرانہ ذہنیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس ذہنیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے اپنے واجبات پورے لیے جائے، لیکن جب ان کے واجبات دینے کا وقت آئے تو ترازو میں ڈنڈی مار دی جائے۔ دوسروں سے کام پورا لیا جائے لیکن اس کا معاوضہ کبھی پورا نہ دیا جائے۔ محنت کرنے والوں کو کم از کم دیا جائے اور خود زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ چیزوں ہی کو نہیں، سنیے قرآن کے الفاظ، چیزوں ہی کو نہیں بلکہ خود انسانوں کو تولتے اور ماپتے وقت بھی یہی خیال غالب رہے اور کوشش کی جائے کہ ان کی صلاحیتیں دبی سنتی سکڑی اور بندی رہ جائیں۔ انہیں اتنا ہی ابھرنے دیا جائے جتنی وہ سرمایہ داروں کے منافع کے لیے مفید ہوں، انہیں اس سے زیادہ آزادی نہ دی جائے۔
اور اس کے بعد کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو اس کا خیال نہیں آتا کہ یہ نظام ہمیشہ نہیں رہ سکتا؟ وہ وقت آئے گا جب انہیں انسانیت کے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، لیوم عظیم یوم یقوم الناس برب العالمین، یہ اس انقلاب عظیم کے وقت ہوگا جب انسانیت خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس دور کی جس میں انسانیت اس نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، قرآن نے بہت سی نشانیاں دی ہیں۔ وہ نشانیاں ہمیں اس امر کی طرف لا رہی ہیں کہ کچھ ہمارا ہی دور وہ نظر آتا ہے کہ جس میں قائد عالم انسانیت اس کے قیام کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ نشانیاں جو قرآن نے دی ہیں بڑی عجیب و غریب ہیں برادران عزیز۔ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ اذن اشارے ابتدت، جب اونٹ جیسا مفید جانور تیز رفتار ذرائع سفر کی ایجاد تو بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب پسماندہ اور ویسی اقوام میں بھی اجتماعی زندگی کا احساس بیدار ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر جہازوں اور کشتیوں سے معمور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب آبادیاں جہاں سے وہاں تک ملتی ہوئی چلی جائیں گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب کتابیں، مجلات، اخبارات بہت زیادہ پھیل جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمانی کروں پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب ذرائع رسل و رسائل کے عام ہو جانے سے زمین پھیل جائے گی اور اپنے معدنی ذخائر کو باہر نکال پھینکے گی اور اس طرح اندر سے خالی ہو جائے گی۔ یہ تو خارجی کائنات میں رونما ہونے والے انقلابات کی نشاندہی ہے۔ خود انسانی دنیا کے اندر بھی ایک عظیم انقلاب آئے گا، اور میری بہنیں اس انقلاب کو خاص طور پر دیکھیں، جس کی نشاندہی قرآن نے کی تھی۔ عظیم انقلاب آئے گا، اور وہ یہ کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب عورت کہ جسے مردوں کے استبداد میں زندہ درگور کر رکھا ہے، انسان اس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسانیت خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور نظام سرمایہ داری الٹ جائے گا۔ لیکن یہ کچھ کمیونزم کے فلسفہ حیات کی روح سے نہیں ہوگا، جس میں انسان کے لیے وہ جذبہ محرکہ نہیں ہوتا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور کم از کم اپنے لیے رکھ کر باقی دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے درجۂ رغبت دے دے۔ نہ ہی ان کے ہاں مستقل اقدار اور مطلق معیار حق و باطل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشتراکی نظام میں یہ کچھ ریجیمنٹیشن کے ذریعے کرنا پڑتا ہے، جس سے فرد کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم جو نظام لاتا ہے اس میں اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہتی ہیں، بلکہ اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی فرد کا کسی فرد پر کسی قسم کا اختیار اور اقتدار نہیں ہوتا۔ اس میں ہر فرد کو مقام آدمیت نصیب ہوتا ہے اور وہ شرف انسانیت سے بہرجات سرفراز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نظام میں آئین و قوانین بھی باقی نہیں رہتے اور معاشرہ کمیونزم کے فلسفہ کے مطابق لا مملکتی یا لا قانونی ہو جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں لا قانونیت نہیں پھیلتی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ والامر یومئذ للہ، اس میں تمام معاملات خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق طے پاتے ہیں۔ اس میں اقتدار اعلیٰ انسانوں کا نہیں، خدا کے غیر متبدل قوانین کا ہوتا ہے۔ اس میں مستقل اقدار اور مطلق معیار حق و باطل کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ یوں اس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، نہ محکوم کس گرین جا قائد و محروم نیس،
عبد مولا حاکم و محکوم نیز. یہ ہوگا وہ دور جس کے متعلق کہا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس وقت یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا. واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی. یہ ہے وہ نظام ربوبیت، یہ ہے وہ نظام ربوبیت جو انسانیت کا آخری سہارا ہے، اور جس سے جنت سے نکلا ہوا آدم پھر سے جنت کو پا لے گا. قرآن کی روح سے انسان کا انجام تباہی نہیں، سرفرازی و سربلندی ہے. اس کے سفر حیات کا محال کشتیوں کے عمیق غار نہیں، بلکہ لترکبن طبقا عن طبق. اس کا سوار کو بلند سے بلند تر مقامات کی طرف چڑھتے چلے جانا ہے. عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام. یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ نیلگوں افلاک. عصر حاضر کی بے پناہ تاریکیوں میں قرآن کا پیغام ہی وہ روشنی کا مینار ہے جو طوفانوں میں گھری ہوئی کشتی انسانیت کو ساحل مراد کی نشاندہی کر سکتا ہے. اقبال کی آنکھ نے پرانی بصیرت کی روح سے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، اور یہ ان کا اقتباس ہے کہ جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو قریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے، اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس سے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے. اقبال نے اس نئی دنیا کا ایک دھندلا سا خاکہ دیکھا تھا، لیکن اب زمانے کے تقاضوں سے وہ دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی ہے، اور وہ دنیا جسے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں تعمیر کر رہی تھی افق کائنات سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے. انسان کا موجودہ عالمگیر اضطراب مایوسیوں کا پیغام مرگ نہیں، امیدوں کی نشید حیات ہے. یہ وہ خزاں ہے جو آنے والی بہار کے لیے طائر پیش رس ہوتی ہے. یہ وہ آخری سب کی تاریخی ہے جس کے متعلق غالب نے کہا تھا کہ مجدو صبح درین تیرا شبانم دادنگ سما کشتندو وہ خورشید نشانم دادنگ. دیکھنا یہ ہے عزیزان مان کہ اس خورشید و جہاں تاج کی پہلی کرنوں کی جبیں بوسی کی شہادت کس خطہ زمین کے حصے میں آتی ہے. جس کے نصیب میں یہ سعادت ہو گئی اسی کی قسمت میں نوع انسان کی امامت لیڈرشپ ہوگی. اور یہی ہے طلوع سحر کی وہ یقین آخری امید جس کی وجہ سے میں بھی یہ کہتے ہوئے اس پیکر محبوبیت کا دامن تھامے بیٹھا ہوں کہ تیرے سوا کوئی شائستہ وفا بھی تو ہو. میں تیرے در سے بھی اٹھوں تو کس کے در جاؤں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.